الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، سائنسی اعتبار سے سرد موسم کی کوئی بھی حقیقت یا کوئی بھی وجہ بیان کی جاتی ہو، لیکن احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کی حقیقت اور سردی کی وجہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قالت النار ربی اکل بعضی بعضا فأذن لی اتنفس فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ ربی، اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعضے کو کھائے جا رہا ہے، فأذن لی اتنفس، مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لوں، فأذن لها بنفسین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، نفس فی الشتاء، ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے، ونفس فی الصیف، اور دوسرا سانس وہ گرمی میں لیتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو سردی اور گرمی کی شدت ہے یہ دراصل جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو جیسے موسم کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم موسم سرما میں سردی سے اور گرمی سے بچنے کے لیے جس طرح مختلف اسباب اور وسائل اختیار کرتے گئے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت میں سردی کی شدت اور گرمی کی تپش سے بھی بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے وسائل اور اسباب اختیار کریں۔ چنانچہ آج کی گفتگو میں سردی کے جو آداب ہیں اور احکام اور تعلیمات ہیں ان پر کچھ عرض کرنا ہے۔ سردی کے آداب میں سب سے پہلا ادب ہے عبرت حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام میں تغیر رکھا ہے، چنانچہ اس میں آئے دن تغیرات، اتار چڑھاؤ، دن کا آنا جانا، سردی اور گرمی میں طویل اور مختصر ہونا، موسموں اور ذائقوں کی تبدیلیاں، یہ سب قدرت کے عجائبات اور مظاہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اور اگر ان میں انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہر تغیر اور حوادث میں الخلاق عالم کی قدرتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں، جو خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دن اور رات کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اور سردی کے آداب میں سے دوسرا ادب ہے وہ تسلیم و رضا ہے،
کہ سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں اور بہار ہو، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اور ان میں سے ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نہ جانے کتنی خیر اور بھلائیاں پنہا کر رکھی ہیں۔ اس لیے بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک اور پروردگار کے فیصلے پر دل و جان سے راضی رہیں، زبان و قلب سے کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرتی ہو، ناپسند ہو، اس کو تم اچھا نہ سمجھتے ہو، وہو خیر لکم، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ موسمی تبصروں اور موسمی تجزیوں میں وقت کو فضول ضائع کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے تبصروں میں قدرت کے فیصلے پر تنقیدی جملے ادا کر کے کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، جو یقیناً غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سردی ہو یا گرمی، چونکہ یہ سب اللہ کی جانب سے حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ یؤذین ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، یسب الدہر یعنی وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، بید الامر اور تمام امور وہ میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار اور دن اور رات کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو یہ تمام جو موسم ہیں، سردی اور گرمی ہو، ان پر انسان کو دل و جان سے راضی رہنا چاہیے۔ اور سردی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان اس میں عافیت کی دعا کرتا رہے، اس لیے کہ موسم سرما کی ٹھنڈی ہواؤں اور ٹھٹرتی راتوں میں یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے، بالخصوص جب گرم کپڑے، لحاف اور سردی سے بچاؤ کا مناسب انتظام نہ ہو تو یہ تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ان سرد اور ٹھنڈی ہواؤں میں بسا اوقات نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار وغیرہ ہو سکتا ہے، جس سے کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس اس کے دکھوں کا مداوا ہے، اس کے دردوں اور مصیبتوں کی دوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، اللہ کے رسول بتائیے کہ کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اپنے پروردگار سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، کہ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت سے نواز دیا گیا تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اور سردی اور گرمی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سردی اور گرمی کی دعا کرے۔ یہ دعا عمل الیوم واللیلہ لابن سنی میں منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی گرم دن ہو اور کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ما اشد حر هذا اليوم، آج یہ کتنا گرم دن ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں بندے نے تیری سے میری پناہ مانگی ہے، پس تو گواہ رہنا میں انہیں اسے پناہ دے دی۔ اور جب کوئی شدید سردی کا دن ہو
اور کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی لا الہ الا اللہ یہ کتنا سرد اور ٹھنڈا دن ہے، اے اللہ مجھے جہنم کے طبقہ زمہریر سے نجات اور خلاصی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیرے طبقہ زمہریر سے میری پناہ مانگی ہے، پس میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جہنم کا طبقہ زمہریر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت یلقى فیہ الکافر فیتمیز من شدت بردها بعضه من بعض، کہ طبقہ زمہریر وہ ایسا مقام ہے جہاں کافر کو جب ڈالا جائے گا فیتمیز من شدت بردها بعضه من بعض، تو اس کی شدید سردی کی وجہ سے اس کافر کے جسم کا بعض حصہ بعض سے الگ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اور سردی اور گرمی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سردی سے بچاؤ کے جو ذرائع ہیں اور تدابیر ہیں ان کو اختیار کرے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق، تاکہ انسان پریشانی اور بیماریوں سے بچے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد شریف میں ارشاد منقول ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، بے شک تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اسی لیے سردی سے بچاؤ کے مناسب اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اور سردی کے اسباب میں سے، سردی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سردی کے موسم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے اسباب نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے پاس اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ اس کو خرید سکیں۔ اس لیے سردی کے موسم میں اپنے ان مفلس بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی نجات کا سامان کرنا چاہیے، خصوصاً تعلیمی اداروں، سکولوں، کالج اور مدارس میں جا کر مستحق سٹوڈنٹس اور طلباء کو خرید کر دیں۔ اور سردی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا، اس لیے کہ شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ کسی بھی ایسے کام سے حتی الامکان بچنا چاہیے جو کسی کی تکلیف اور پریشانی کا باعث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بخاری شریف میں منقول ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے آتی جاتی سردی میں جب کہ بعض لوگوں کو کسی قدر گرمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پنکھا چلا کر اپنی راحت اور دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات دوسروں کو ناگواری اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آتے جاتے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس سے کمرے اور گھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور کسی جگہ گرم پانی کا محدود انتظام ہوتا ہے تو بعض لوگ اس گرم پانی کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کے استعمال پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس جیسے کئی تکلیف دہ امور ایسے ہیں جنہیں معمولی سی توجہ دینے کی وجہ سے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور بچا بھی جا سکتا ہے۔ اور سردی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سردی کے موسم میں آخرت کی تجارت یعنی روزہ رکھنا چاہیے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا موسم مومن کے لیے خصوصی انعامی پیکج اور نیکیاں کمانے کا ایک بہترین سیزن اور موقع ہے، جس میں نہایت آسانی سے انسان اپنی نجات کا سامان کیا کر سکتا ہے اور آخرت کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وطال لیلہ فقام، اور اس کی راتیں طویل ہوتی ہیں تو وہ قیام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور سردی کے آداب میں سے اور سردی کے احکام اور تعلیمات میں سے یہ ہے کہ سردی کے جو وضو ہے اس کی الگ ہی فضیلت منقول ہے۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردیوں میں کیے جانے والے وضو اور اس سے پڑھی جانے والی نماز کے خصوصی فضائل ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان، کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا یعنی سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کیا، اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی ڈبل اجر ہے۔ اور اسی طرح جب انسان سردی میں گرم اور نرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی الگ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تبرانی میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الا ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودسارہ فتوضأ ثم قام الی صلاۃ فیقول اللہ عز وجل لملائکتہ ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع فیقولون ربنا رجاء ما عندک وشفقة مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجاء وآمنته مما خاف، کہ دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ رجل قام فی لیلۃ باردۃ، ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، ثم قام الی الصلاۃ، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیقول اللہ عز وجل لملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فیقولون، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، ربنا رجاء ما عندک، کہ اے ہمارے پروردگار، کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے، وشفقۃ مما عندک، اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فإنی قد أعطيته ما رجا، کہ تم گواہ رہو میں نے اس کی امید کو پورا کر دیا، وآمنته مما خاف، اور جس سے وہ خوف کھا رہا ہے اس سے امن دے دیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو مجاہدین کی کسی جماعت میں ہو اور یہ بھی جان لے کہ میدان جہاد میں بھاگنے میں اسے کیا گناہ ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہو کہ ڈٹ کر لڑنے میں اللہ کے حضور کیا ملے گا، پس وہ قتال کرے اور شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اس کی امید پوری کر دی، اور جس چیز سے وہ خوف کھا رہا تھا میں نے اس کو امن دے دیا۔ تو اس قدر یہ سردی کا موسم نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کرنے کا موقع ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ تو اس کے دن جو چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، اور راتیں طویل ہوتے ہیں تو وہ قیام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ سردی میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے جو بنا کسی جد و جہد اور مشقت کے مفت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور سردی کے کچھ مسائل بھی ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سردی کے وضو جو کرتے ہیں انسان، اس میں اعضاء بالخصوص کونیاں اور جو ایڑیاں ہیں ان کو ہاتھوں سے اچھی طرح ملنا چاہیے، تاکہ موسم کے خشک ہونے کی وجہ سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ بعض اوقات پانی اوپر سے گزر جانے کے باوجود بھی خال خشک رہ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو میں سے کوئی معمولی سا حصہ بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔
اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کا ہے۔ شریعت نے موضوع پر مسح کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ سردیوں میں چونکہ وضو کرتے ہوئے بار بار پاؤں دھونے میں مشقت ہوتی ہے، تو موسم سرما میں اس رخصت پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں بہت سے لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، البتہ اس مسئلے سے آگاہی ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ ہے کہ موزے چمڑے کے ہونے چاہیے۔ عام طور پر جو کپڑوں کی جرابیں پہنی جاتی ہیں ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے، اس صورت میں اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ موزوں کو طہارت یعنی پاکی کی حالت میں پہننا شرط ہے۔ اگر وضو نہ ہونے کی حالت میں پہن لیے جائیں اور بعد میں اس پر مسح کیا جائے تو مسح نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ موزہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس قدر چھوٹے موزے کہ جس سے ٹخنے نہ چھپ سکیں، اسے پہن کر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے پاؤں کے اگلے حصے میں پنجوں کی جانب جو ہے اس کو بچھا کر رکھے اور تسموں کی طرف سے ہوتے ہوئے ٹخنے کی جانب کھینچتے ہوئے اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں موزوں سے